بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائیں۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 118 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے کیفیت صلاۃ اور اس کی ترکیب و ترتیب کا بیان، حصہ ہفتم۔ کیفیت صلاۃ اور اس کی ترکیب و ترتیب کا بیان، حصہ ہفتم۔ تو عزیز طلبہ، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا حالت سجدہ میں بازوؤں اور رانوں کا حکم، حالت سجدہ میں پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھنے کا حکم، حالت سجدہ میں انگلیوں کو زمین پر رکھنے کا حکم، حالت سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کا حکم، عورت کے لیے سجدے کا طریقہ، پہلے سجدے سے سر اٹھاتے وقت تکبیر کا حکم اور طریقہ، سجدے سے سر اٹھاتے وقت کتنا قعود ضروری ہے۔ تو عزیز طلبہ، تو آج بھی ہم سجدے کی تفصیلات کو مزید پڑھیں گے۔ تو دوبارہ ہم اپنی عبارت کو دہراتے ہیں، پچھلی عبارت کو۔ تو دیکھیے گا، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَبْدَأْ ضَبُعَيْهِ عَنْ جُنُوبَيْهِ وَجَافَ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ وَوَجَّهَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَسَبَّحَ فِيهِ ثَلَاثًا وَالْمَرْأَةُ تَنْفَخِذُ وَتَلْزَقُ بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُكَبِّرًا وَجَلَسَ مُطْمَئِنًا وَكَبَّرَ وَسَجَدَ مُطْمَئِنًا وَكَبَّرَ لِلنُّهُوضِ بِلَا اعْتِمَادٍ وَقُعُودٍ۔ ترجمہ: اور دور رکھے اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے، اور دور رکھے پیٹ اپنی رانوں سے، اور متوجہ کر لے پاؤں کی انگلیاں، اور تسبیح پڑھے سجدہ میں 3 بار، اور عورت سجدہ میں نیچی رہے اور ملائے اپنے پیٹ کو رانوں سے، پھر سر اٹھائے تکبیر کہتا ہوا اور بیٹھ جائے اطمینان سے، اور تکبیر کہے اور سجدہ کرے اطمینان سے، اور تکبیر کہے اٹھنے کے لیے کسی شے کا سہارا لیے اور بیٹھے بغیر۔ تو عزیز طلبہ، اس میں سے جو سجدے کے متعلق عبارت ہے اس پر توجہ کیجیے گا کہ آج پھر ہم سجدے سے متعلق بقیہ مسائل کو پڑھیں گے، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وسجد مطمئنا وکبر للنہوض بلا اعتماد وقعود ان الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے ایک رکعت میں 2 سجدوں کی حکمت، ایک رکعت میں 2 سجدوں کی حکمت۔ نمبر 2، مقام اذکار میں ذکر طویل کا حکم امام اور مقتدی کے حق میں۔ نمبر 3، دوسرے سجدے سے کھڑے ہونے کا طریقہ۔ تو عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف، یعنی ایک رکعت میں 2 سجدوں کی حکمت۔ کہ نماز کے اندر ہر رکعت میں ہر فعل جو ہے وہ ایک مرتبہ ہے، قیام 1 مرتبہ، پھر رکوع 1 مرتبہ، لیکن جو سجدے ہیں وہ 2 ہیں۔ تو اس کی حکمت کیا ہے؟ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ تکرار سجدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے بتواتر ثابت ہے۔ تکرار سجدہ، ہر رکعت میں تکرار سجدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے تواتراً ثابت ہے۔ پھر وجہ تکرار میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ امر تعبدی ہے، جس کے لیے کوئی وجہ طلب نہیں کی جا سکتی، کوئی وجہ تلاش نہیں کی جا سکتی، جبکہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، فرشتوں نے ترغیماً لہو دوسرا سجدہ کر لیا، تو اس لیے 2 سجدے ایک رکعت میں 2 سجدوں کا حکم دیا گیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ پہلے سجدے سے اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین سے پیدا کیا، اور دوسرے سے اس طرف اشارہ ہے کہ ہم دوبارہ اسی زمین کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پہلا سجدہ شکر ایمان کے لیے تھا، اور دوسرا سجدہ بقائے ایمان کے لیے تھا۔ پہلا سجدہ شکریہ ایمان ہے، اور دوسرا سجدہ شکر بقائے ایمان کے لیے تھا۔ یہ تھی تکرار سجدہ کی حکمت، ایک رکعت میں 2 سجدوں کی حکمت۔ نمبر 2، مقام اذکار میں ذکر طویل کا حکم امام اور مقتدی کے حق میں۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ نوافل پڑھنے والا اور منفرد
ان کے لیے رکوع، سجدہ اور قومہ جلسہ میں وہ تمام اذکار پڑھنا مستحب ہیں جو کہ انہی مواقع کے لیے احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ نوافل پڑھنے والے کے لیے اور منفرد کے لیے رکوع، سجدہ اور قومہ جلسہ میں وہ تمام اذکار پڑھنا جو احادیث میں آئے ہیں مستحب ہیں جو کہ انہی مواقعوں کے لیے احادیث میں وارد ہوئے ہیں، جیسا کہ جلسہ و قومہ کے بارے میں اللہم اغفر لی کے الفاظ آئے ہیں، یا جلسہ کے بارے میں ابو داؤد کی روایت میں اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وہدنی ورزقنی کے الفاظ وارد ہیں۔ یہی حکم اس امام کا بھی ہے جس کے مقتدی محدود ہوں اور امام کو معلوم ہو کہ نماز کا طویل ہونا ان پر گراں نہ ہوگا، ان پر بوجھ نہ ہوگا، تو پھر اس امام کو بھی چاہیے کہ وہ یہ مسنون اذکار ان مقامات پر کر سکتا ہے۔ تو یہ تھی مقام اذکار میں ذکر طویل کا حکم امام اور مقتدی کے حق میں، کہ مقتدی کے لیے تو بہر صورت مستحب ہے، لیکن امام کے لیے اس صورت میں ذکر طویل یعنی زائد جو الفاظ احادیث میں وارد ہوئے ہیں اس وقت پڑھ سکتا ہے جبکہ اس کے مقتدی محدود بھی ہوں اور اسے یہ یقین ہو کہ یہ میرے نمازیوں پر گراں نہیں ہوگا، بوجھ نہیں بنے گا، تو پھر اس کے لیے پڑھنا بھی مستحب ہے۔ نمبر 3، دوسرے سجدے سے کھڑے ہونے کا طریقہ، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وَكَبَّرَ لِلنُّهُوضِ بِلَا اعْتِمَادٍ وَقُعُودٍ کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے کہ جب سجدہ ثانی اطمینان سے کر لے تو کھڑا ہونے کے لیے تکبیر کہے، اور سجدہ سے اپنے پنجوں کے بل سیدھا کھڑا ہو جائے، بلا عذر نہ استراحت کے لیے بیٹھے اور نہ ہی اپنے ہاتھوں سے زمین پر ٹیک لگائے۔ دلیل اس کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینہض فی الصلاۃ علی صدور قدمیہ، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہوتے تھے۔ نماز میں جب دوسرے سجدے سے کھڑے ہوتے تو پنجوں کے بل پر کھڑے ہوا کرتے تھے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سجدہ ثانیہ کے بعد قیام سے پہلے خفیف جلسہ استراحت کر لے، ہلکا سا جلسہ استراحت کر لے، تھوڑا سا بیٹھ جائے اور پھر کھڑا ہو۔ ان کی دلیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلسہ استراحت ثابت ہے۔ احناف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل تھا یہ کبر سنی کی وجہ سے تھا۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بڑھاپے پر محمول ہے کہ جب آپ کچھ بوڑھے ہوئے تو ضعف کی وجہ سے، عمر کے کچھ ڈھل جانے کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمر میں جب آپ دوسرے سجدے سے کھڑے ہوتے تو اس وقت قدرے بیٹھ جایا کرتے تھے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ساری زندگی کا وہ یہی تھا کہ آپ پنجوں کے بل کھڑے ہوتے تھے، کوئی ٹیک وغیرہ نہیں لگاتے تھے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی دوسری حدیث میں موجود ہے۔ نیز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جلسہ استراحت فرمایا تھا، پھر اس کا عذر پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے کمزوری کی وجہ سے ایسا کیا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر جلسہ استراحت مشروع ہوتا تو اس سے اٹھتے ہوئے تکبیر کہنا مشروع ہوتا، یعنی اگر جلسہ استراحت مشروع ہوتا تو پھر جلسہ استراحت کے بعد پھر تکبیر کہنا بھی مشروع ہوتا، لیکن ایسا ثابت نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس کے اندر ہم نے پڑھا ایک رکعت میں 2 سجدوں کی حکمت، یعنی تکرار سجدہ کی حکمت۔ نمبر 2، مقام اذکار میں ذکر طویل کا حکم اور امام اور مقتدی کے حق میں۔ نمبر 3، دوسرے سجدے سے کھڑے ہونے کا طریقہ۔ تو یہ تھی ہمارے سبق کی تفصیل۔ تو عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تفقہ فی الدین نصیب فرمائے، دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔